تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انعام آیات 141 تا 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ ثم یہاں ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اوپر جیسا کہ واضح ہوا ملت ابراہیم علیہ السلام کا بیان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد صاحب شریعت اور صاحب کتاب رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ اپنے خوب کار بندے پر اپنی شریعت کی نعمت کا تمام کریں، اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل کر دیں اور اس کو ہدایت اور رحمت بنائیں تاکہ لوگ آخرت میں اپنی رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس میں بھی بنیادی احکام وہی ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں بیان ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے جو احکام الواح میں لکھ کر دیے گئے احکام عشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تورات میں دیکھ لیجئے، الفاظ میں فرق ہو تو ہو لیکن باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ تعداد میں بھی فرق نہیں ہے۔ اوپر ملت ابراہیم علیہ السلام کے جو احکام گنائے گئے ہیں وہ امر و نہی سب ملا کر 10 بنتے ہیں۔ یہی 10 احکام شریعت موسوی میں بھی ہیں۔ ان پر اضافہ ہوا ہے تو تفصیلات کا اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا، اور بعینیہ یہی احکام ابتدائی طور پر جیسا کہ ہم سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں واضح کریں گے اس امت کو دیے گئے۔ گویا اصل دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے، فرق ہے تو اجمال و تفصیل اور آغاز و تکمیل کا۔ اس ملت میں دین کو اس کی اصل اساس یعنی ملت ابراہیمی پر لوٹا کر کامل اور ان قیدوں اور پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا جو یہود پر جیسا کہ اوپر واضح ہوا ان کی سرکشی کے سبب سے عائد ہوئی تھیں۔ تماماً علی الذی احسن سے مراد لوگوں نے جماعت بھی لی ہے، لیکن میرے نزدیک اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ الذی کا معروف استعمال معرفہ ہی کے لیے ہے، اور جب واحد ہو تو اس سے کوئی خاص ذات ہی مراد لی جا سکتی ہے۔ قرآنی تمثیلات میں کہیں کہیں ان کا مصداق جماعت بھی ہے، لیکن اس کے خاص قرائن اور خاص وجوہ ہیں جن کی تفصیل اپنے محل میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ صفت اسی طرح استعمال ہوئی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ نجم میں الذی وفا استعمال ہوئی ہے۔ مقصود اس صفت کے اظہار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس اتمام نعمت کا سزاوار ہونا ظاہر کرنا ہے کہ اللہ نے ان کو اس نعمت کا سزاوار اس لیے گردانا کہ وہ خوبکار تھے۔ اللہ نے ان کے ظاہر و باطن میں جو کچھ ان کو بخشا اس کا حق انہوں نے پہچانا اور ہر حق نہایت خوبی سے ادا کیا۔ ایسے ہی بندے اللہ کی نعمتوں کے سزاوار بنتے ہیں، اور جب وہ کسی کو اپنے منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمانا چاہتے ہیں تو کسی ایسے ہی خوب کا چناؤ کرتا ہے اور اس پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے۔ یہ صفت یہود کو نہایت لطیف انداز میں یاد دہانی کر رہی ہے کہ وہ ذرا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ جس سے انہوں نے دین کی وراثت حاصل کی وہ کیا تھا اور یہ کیا ہیں۔ اس کو اللہ نے اس لیے اس نعمت سے نوازا تھا کہ اس نے ہر نعمت کا حق پہچانا اور اس کو نہایت خوبی سے ادا کیا۔ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ہر نعمت کی ناقدری کی، ہر ہدایت سے اعراض کیا، ہر حکم کا حلیہ بگاڑا، لیکن مدعی ہیں دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں انہی کا حصہ ہیں۔ تفصیلا لکل شیء میں کل شیء سے مراد وہ مسائل ہیں جو دین کے دائرے میں آتے ہیں۔ دین کے اصول اور بنیادی مسائل تو وہی ہیں جو اوپر ملت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا بیان ہوئے،
لیکن ان میں سے ہر چیز کے تحت تفصیلات و جزیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی اس میں یہ تمام تفصیلات و جزیات بھی بیان فرمائیں۔ اس طرح یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا مجموعہ بن گئی۔ ہدایت اور رحمت کے الفاظ نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ اس مقصد کو ظاہر کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی کتاب اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب اس لیے اتارتا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ بتائے جو آخرت میں بندوں کو اس کی رحمت کا سزاوار بنائے۔ اس پہلو سے اپنے مقصد کے اعتبار سے ہدایت اور اپنے ثمرہ اور انجام کے لحاظ سے رحمت ہوتی ہے۔ پھر زندگی کی اصل غایت تو آخرت ہے۔ اس دنیا کی زندگی تو فانی اور عارضی ہے۔ اس وجہ سے کتاب الہی کا اصل مقصد یہ ہوا کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو وہ جلوہ دے جو لوگ اللہ کی ملاقات پر ایمان لائیں اور اسی کو نصب العین بنا کر زندگی کا سفر طے کریں۔ اسی حقیقت کی طرف لعلہم بلقاء ربہم کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ إِلَى الْآيَةِ۔ تورات کے بعد اب یہ قرآن کے اتارے جانے کا ذکر فرمایا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام خلق پر عموماً اور اہل عرب پر خصوصاً جو فضل فرمایا ہے پہلے اس کا حوالہ دیا، پھر عربوں کو دھمکی سنائی کہ اس کتاب کے ذریعے سے تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، اب خدا کے سامنے تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس وجہ سے اگر اس کو جھٹلاتے ہو تو اس کو جھٹلانے کا انجام سوچ لو۔ لفظ مبارک اس بارش کے لیے قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے جو زمین کی سیرابی، رویدگی اور سرسبزی کا ذریعہ بنتی، اس کے خزانوں اور اس کی برکتوں کو ابھارتی اور اس کے مردہ اور بے آب و گیاہ ہو جانے کے بعد اس کو از سر نو حیات تازہ بخشتی ہے۔ قرآن کے لیے اس لفظ کے استعمال میں یہ استعارہ ہے کہ یہ بھی دنیا کو اس کی روحانی موت کے بعد از سر نو حیات بخشنے اور شریعت و ہدایت کے خزاں رسیدہ چمن کو پھر سے بہار کی رونقوں سے معمور کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کی ناقدری نہ کرو بلکہ قبول کرو اور اس کی پیروی کرو، جس نے تم پر یہ رحمت نازل فرمائی ہے اس کے غضب سے بچو تاکہ اس کی رحمت کے سزاوار ٹھہرو۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستہم لغافلین۔ ان تقولوا یعنی کراہتا ان تقولوا، یہ اسلوب اور یہ مضمون مائدہ آیت 19 میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم پر یہ رحمت اس لیے نازل فرمائی کہ مبادا کل کو تم خدا کے سامنے یہ عذر کرو کہ جس طرح یہود و نصارہ کو کتاب عطا ہوئی آخر ہم کو اسی طرح کتاب کیوں نہیں عطا ہوئی، ان کا علم و مطالعہ ہمارے کیا کام آ سکتا تھا، ہم تو ان کے علم و مطالعہ اور ان کے درس و تعلم سے بے خبر ہی رہے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ عذر کرو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے بنتے، پھر ہم اس نعمت سے کیوں محروم رکھے گئے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، یعنی تمہارے یہ تمام عذرات ختم کر دینے کے لیے خدا نے تم پر ایک حجت قاطع اور ہدایت اور رحمت اتار دی ہے، اب تم اس قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔
قرآن کے لیے یہاں بینہ اور ہدایت و رحمت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہدایت و رحمت کے الفاظ پر اوپر بحث گزر چکی ہے۔ بینہ کے معنی روشن دلیل اور حجت قاطع کے ہیں۔ قرآن کے لیے یہ لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ کہ اس نے عربوں کے ان تمام عذرات کا خاتمہ کر دیا جن کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن بجائے خود حجت و برہان ہے۔ اس کا کتاب الہی ہونا کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ ایک یہ کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا یہ چیلنج کا جیسا کہ قرآن میں متعدد مقامات میں واضح ہے اہل عرب کوئی جواب نہ دے سکے۔ علاوہ ازیں یہ تورات کی طرح صرف احکام و ہدایت کا مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ہر دعوے اور ہر تعلیم کے دلائل و براہین بھی اپنے ساتھ لے کر نازل ہوا، اور وہ ایسے مضبوط و مستحکم اور ایسے عقلی و فطری ہیں کہ ان کے مقابل میں کٹ حجتی تو کی جا سکتی ہے لیکن ان کی تردید ممکن نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا الآیہ۔ صدف لازم اور متعدی دونوں آتا ہے، یعنی کسی چیز سے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے کے معنی میں بھی اور کسی کو اس سے پھیرنے اور موڑنے کے معنی میں بھی۔ جن لوگوں نے اس کو متعدی کے مفہوم میں لیا ہے ان کی بات کبھی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کذب بآیات اللہ ہے جس کے اندر اعراض اور کٹ حجتی کا مضمون خود آ گیا۔ اس کے بعد موضوع بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو متعدی کے معنی میں لیا جائے، یعنی جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب اور دوسروں کو ان کے سننے سمجھنے سے روکا۔ فمن ازلمہ یعنی ان سے بڑھ کر محروم القسمت اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جن کے پاس ایسی کتاب آئے جو ان کے تمام عذرات کا خاتمہ کر دے، جو ان کے لیے حجت و برہان ہو، جو ابر رحمت بن کر برسے، جو رہنمائی کے لیے روشنی کا مینار اور آخرت میں رحمت الہی کی ضامن ہو، لیکن وہ اس کو خود بھی جھٹلائیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، یعنی ان کے تمام عذرات ختم ہو گئے اور ہر پہلو سے ان پر حجت قائم کر دی گئی، لیکن یہ دلیلوں اور حجتوں سے قائل ہونے والے اسامی نہیں، یہ تو منتظر ہیں کہ ان پر فرشتے اتریں یا خدا خود ان کے لیے نمودار ہو۔ یہ نہیں تو عذاب الہی کی نشانیوں میں سے کوئی فیصلہ کن نشانی ظاہر ہو۔ بقرہ 210 اور انعام 111 میں کفار کے مطالبات کا ذکر گزر چکا ہے۔ آگے کی صورتوں میں بھی اس کا ذکر آئے گا، مثلاً هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، نمل 33۔ یہ نہیں منتظر ہیں مگر اس بات کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا فیصلہ ظاہر ہو جائے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا۔ فرقان 21۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں کہتے ہیں آخر ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا اور بڑی اکڑ دکھائی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، یعنی خدا اور فرشتوں کا اترنا تو الگ رہا، جس فیصلہ عذاب کے یہ منتظر ہیں وہ بھی اگر ظاہر ہو جائے تو اس کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا کچھ سود مند نہیں۔ ایمان معتبر صرف وہ ہے جو آنکھ، کان، دل، دماغ اور عقل کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لایا جائے، نہ کہ عذاب الہی کا ڈنڈا دیکھ کر۔ عذاب الہی کے ظہور کے بعد کسی کا ایمان کچھ سود مند نہیں ہوگا۔ سود مند ایمان وہی ہوگا جو اس سے پہلے لایا جائے،
اور اس میں کچھ عمل صالح کی کمائی کر لی جائے۔ قُلِ انتظروا انا منتظرون، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے نشانی عذاب کے منتظر ہو تو انتظار کرو، اب ہم بھی تمہارے لیے اسی کے منتظر ہیں، اس لیے کہ وہ ساری علامتیں جو کسی قوم کو مستحق عذاب بناتی ہیں تم میں نمایاں ہو چکی ہیں۔ سنت الہی کے مطابق اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے، باطل نابود ہو اور حق کا بول بالا ہو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی اور اس کے ساتھی جب اپنا حق ادا کر چکتے ہیں لیکن ضدی اور سرکش لوگ کسی طرح ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تو انہیں بھی فیصلہ الہی کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اسی فیصلے کے ظہور کے ساتھ حق کا غلبہ وابستہ ہوتا ہے۔ اس انتظار میں اصلاً مخالفوں کی تباہی کی خواہش مضمر نہیں ہوتی بلکہ حق کی فتح مندی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تزکیہ و اصلاح کے مشن پر آتے ہیں، وہ اس کام میں اپنی پوری قوت نچوڑ دیتے ہیں۔ جن کے اندر خیر کی ادنا رمق بھی ہوتی ہے وہ اصلاح قبول کر لیتے ہیں، جو بالکل اندھے بہرے بن جاتے ہیں وہ مردوں کے حکم میں داخل ہیں، جو زمین پر پڑے رہیں تو عفونت اور فساد کے سوا کچھ نہیں پھیلا سکتے۔ اس وجہ سے ان کے فنا ہو جانے ہی میں خلق کی بہبود ہوتی ہے۔ یہاں اس اشارے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ نوح میں انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل سے زیر بحث آئے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اوپر آیت 53 میں فرمایا تھا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور مختلف پگڈنڈیوں میں نہ بھٹکو کہ خدا کی راہ سے دور جا پڑو، یہ ہے جس کی تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم خدا کے غضب سے بچو۔ ہم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اصل ملت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی دونوں شاخوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو ودیت ہوئی، لیکن ان دونوں ہی شاخوں نے اس میں بدعتیں پیدا کر کے مختلف پگڈنڈیاں نکال لیں۔ عربوں نے شرک اور بت پرستی کی راہ اختیار کر لی، یہود و نصارہ نے یہودیت اور نصرانیت کے شاخسانے کھڑے کر لیے، اس طرح اصل شاہراہ گم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ صراط مستقیم دنیا کے لیے پھر کھولی، اور جیسا کہ اس سورہ کے پچھلے مباحث سے واضح ہوا اس کے دلائل تفصیل سے بیان فرمائے، لیکن مذکورہ تمام گروہوں نے اس واضح حقیقت کی مخالفت اور اپنی اپنی ایجاد کردہ ضلالتوں پر جمے رہنے کے لیے ضد کی۔ اب یہ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس دین میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا تفرقہ پیدا کیا اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے، تم کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔
تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اب وہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتوتیں انجام دے کر آئے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے اعلان برات کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ برات میں جو اس گروپ کی آخری سورہ ہے، یہ اعلان جیسا کہ واضح ہو گیا آ گیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا الی الآیہ، یہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون کی وضاحت ہے۔ ان کے اعمال کی خبر دینے سے مقصود ظاہر ہے کہ مجرد ان کو رپورٹ سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کا لازم یعنی جزا اور سزا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں واضح فرما دیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا وہ اس کا 10 گنا صلہ پائے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا وہ ٹھیک ٹھیک اپنی برائی کے بقدر سزا پائے گا۔ نہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ کوئی کمی کی جائے گی، نہ برائی کرنے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی۔ یہ ملحوظ رہے کہ آیت میں امثالہا اور مثلہا کے جو الفاظ ہیں ان سے مراد ان کا وہ مثل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ٹھہرا رکھا ہے۔ وہ مثل مراد نہیں ہے جو دنیا میں سمجھا جاتا یا سمجھایا جاتا ہے۔ نیز یہاں نیکی کے صلے کی جو مقدار بیان ہوئی ہے وہ کم سے کم ہے۔ اس سے اس فضل کی نفی نہیں ہوتی جو دوسرے مقامات میں مذکور ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ دینا قیما صراط مستقیم سے بدل ہے اور لحاظ اس کے موقع و محل کا ہے۔ قیمن اور قیمن دونوں ہم معنی ہیں، یعنی سیدھا اور فطری دین جس میں کوئی کجی اور انحراف نہیں ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ملت ابراہیم علیہ السلام اور ملت اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مقصود اس سے اس ملت کے اس پہلو کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس زیغ و انحراف سے بالکل پاک ہے جو مشرکین یہود اور نصارہ نے اپنے دین میں پیدا کر لیا۔ یہ وہی اوپر والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مثبت انداز میں کہلائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں مشرکین اور یہود و نصارہ کی پیدا کردہ بدعات و خرافات سے کوئی سروکار نہیں۔ تم واضح الفاظ میں ان سب کو یہ اعلان سنا دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے صراط مستقیم دین قیم ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت بخشی ہے، جو اپنے رب کی طرف یکسو تھے، مشرکین میں سے نہ تھے۔ گویا وہ بحث جو اس سورہ میں شروع سے چلی آ رہی تھی اپنے آخری نتیجہ تک پہنچ گئی۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اصل ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے جس پر میں ہوں، جس کو پیروی کرنی ہو اس کی پیروی کرے، اس کے سوا سب کج پیچ راہیں ہیں جن سے مجھے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی الی الآیہ۔ نسک کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں نسک کے معنی قربانی کے ہیں، اور نماز کے ساتھ اس کا جوڑا اس مفہوم کے لیے قرینہ فراہم کرتا ہے۔ سورہ کوثر میں ارشاد ہوا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملت ابراہیم علیہ السلام اور ملت اسلام کی اصل روح کی تعبیر قرار دی گئی ہے۔ نماز اور قربانی، زندگی اور موت دونوں میں غور کیجیے، نہایت حسین تقابل ہے۔ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ جو اس ملت پر ہے وہ جیتا ہے تو خدا کے لیے اور مرتا ہے تو خدا کے لیے، اس کی زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ از ابتدا تا انتہا بالکل ہم رنگ اور ہم آہنگ ہے۔ خدا کا کوئی ساجی نہیں، لا شریک لہ، اس وجہ سے بندے کی زندگی میں کوئی ساجی نہیں۔ یہ پوری کی پوری بغیر کسی تقسیم و تجزیہ اور بغیر کسی تحفظ و استثناء کے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔
فرمایا کہ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہی میری فطرت ہے اور اسی کی مجھے اوپر سے ہدایت آئی ہے، اس وجہ سے میں نے سب سے آگے بڑھ کر اس قلادہ کو اپنی گردن میں ڈالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو اس راہ پر چل پڑا ہوں، اب جس میں ہمت ہو اس راہ میں میرا ساتھ دے۔ میں اپنا سفر دوسروں کے انتظار میں ملتوی نہیں کر سکتا۔ قُلْ اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء الی الآیہ، یہ اس اسلام اور اس فگندگی اور سپردگی کی دلیل بیان ہوئی ہے، جس کا اظہار اوپر والی آیت میں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے تو میں آخر کس طرح اس کے سوا کسی اور کو رب بناؤں اور اپنی زندگی میں کسی اور کی شرکت تسلیم کروں۔ ہر جان جو کمائی کرے گی اس کی ذمہ داری بہرحال اسی پر آنی ہے، کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ خدا ہی کی طرف سب کا پلٹنا ہوگا اور وہ ان سارے اختلافات کا فیصلہ سنائے گا جن میں آج تم مبتلا ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ قریش کو آخری تنبیہ ہے کہ اس دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہونے والی تم پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلی کتنی ہی قومیں اس اسٹیج پر نمودار ہوئیں پھر غائب ہو گئیں، یہاں تک کہ خدا نے ان کی جگہ تم کو دی۔ یہ خلافت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے مالک نے جس باٹ اور ترازو سے ان کو تولا، اسی باٹ اسی ترازو سے وہ تم کو بھی تولے گا، اور اس کی میزان میں اگر تم پورے نہ اترے تو جس طرح اس نے دوسروں کو پھینک دیا اسی طرح تم کو بھی اٹھا پھینکے گا۔ خدا کی جو سنت دوسروں کے معاملے میں رہی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ تمہارا معاملے میں بدل جائے۔ یہاں یہ بات اختصار کے ساتھ فرمائی ہے، اس کی پوری تفصیل آگے والی سورہ اعراف میں آ رہی ہے، جو اس کی تمام سورہ ہے۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، یہ اس مغالطے کو رفع فرمایا ہے جو نادانوں کو بالعموم لاحق ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کامیاب ہیں اور دنیاوی اسباب و وسائل ان کو ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہی حاصل ہیں جو انہیں آخرت کے ڈراوے سنا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کو ڈراوے سنانے والے بے وقوف ہیں، اگر ان کی زندگی غلط ہوتی تو ان کو یہ کامیابیاں کہاں سے حاصل ہوتیں۔ اس طرح وہ اپنی سرکشی اور اپنے گھمنڈ میں اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس مغالطے میں پڑھ کر اپنے کو تباہ نہ کرو، یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہاری خوبیوں اور قابلیتوں کا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے۔ نیکیوں اور بدیوں کی جزا اور سزا کا دن آگے آنے والا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ وہ بہت دور ہے، وہ جلد آنے والا ہے، اور اس دن ہر شخص اپنی نیکی اور بدی دیکھ لے گا۔ جنہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی ہوگی وہ اس ناشکری کی سزا بھگتیں گے، جنہوں نے اس کا حق پہچانا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔ یہ آخری سطریں ہیں جو اس بے مایہ اور گناہگار کے قلم سے اس سورہ کی تفسیر میں رقم ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لاہور، 11 صفر 1388 ہجری، 10 مئی 1968 عیسوی۔